کروائی ابتدا ابو طالب ہے سلامت رکھے وہ سے پوچھئے مطالب مسجد بھاگ کسے لگتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ مسجد جہاں خدائے وحدہ لا شریک کو ایک مان کر معبود مان کر سجدہ توحید کیا جائے، مسجد اس مقام کو کہتے ہیں جہاں خدا کو واحد معبود مان کر سجدہ کیا جائے۔ اب حضور چلے ہیں صحن خانہ ابو طالب سے، قرآن کہہ رہا ہے میرا نبی چلا ہے مسجد حرام سے۔ پتہ چلا جو آج کے دور میں سرکار ابو طالب کا ایمان تلاش کر رہے ہیں انہیں قرآن نے پہلے ہی بتا دیا کہ ابو طالب کا گھر گھر نہیں بلکہ مسجد ہے جہاں خدا کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ یہ حادثہ ہے جو ذکر میں بلند ہو یکلبار مل کے یا علی بادشاہ مشکل کشا علی، یعنی خالق ارشاد فرما رہا ہے کہ صحن خانہ ابو طالب وہ مقام ہے کہ خالق جسے مسجد کا رتبہ دے رہا ہے، فرمایا وہ مسجد حرام ہے، یعنی ابو طالب کی حویلی اطہر پاکیزہ مقام ہے کہ جہاں ازل سے سجدہ ہوتا ہے، جہاں ابد تک سجدہ ہوتا رہے گا، اور یہی تو وہ حویلی ہے جنہوں نے سجدہ کرنا سکھایا۔ اگر یہ سجدہ نہ کرتے پھر کائنات کو پتہ ہی نہ چلتا۔ اور یہ جملہ تو میرا بھی نہیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے پوچھا گیا کہ سفیر علی کے مد مقابل بھی ایک مسلمانوں کا رہبر آیا تھا، آپ یہ بتائیے کہ علی میں اور اس بندے میں فرق کیا ہے، علی میں اور ابو سفیان کے بیٹے میں فرق کیا ہے، علی میں اور ابو سفیان کے بیٹے میں فرق کیا ہے؟ جملہ میرا نہیں، یہ ویڈیو آن ریکارڈ جملہ موجود ہے یوٹیوب پہ جا لیجیے گا، سوشل میڈیا پہ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے۔ طاہر القادری نے مسکرا کے جواب دیا کہ اگر ابو سفیان کا بیٹا اس رحمان کو سجدہ نہ کرتا تو لوگ اسے کافر کہتے، اگر ابو طالب کا بیٹا اس رحمان کو سجدہ نہ کرتا تو لوگ اسے اللہ مان جاتے۔ یہ فرق ہے پوری کائنات میں اور ابو طالب کے گھرانے میں کہ اگر یہ سجدہ نہ کرے تو لوگ رب مان لیتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، خالق ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو سیر کروائی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک۔ اب یہ جو آیت ہے اس آیت پہ اگر میری بات سمجھ آ رہی ہے سب کو، اس آیت پہ اگر غور کیا جائے وحدہ لا شریک نے اس آیت میں ایک حرف اضافی رکھا ہے۔ یہ پوری آیت پڑھیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اگر اس آیت کے ان 3 جملوں میں سے جو لفظ بعبدہ ہے اس میں سے حرف بے نکال لیا جائے تو آیت یعنی اگر میں اس آیت کو بے کے بغیر پڑھوں تو یہ آیت ہو جائے گی سبحان الذی اسریٰ، یعنی مقصد پھر بھی وہی ہے، مطلب پھر بھی وہی ہے، مفہوم پھر بھی وہی ہے، یعنی پیغام پھر بھی وہی پہنچ رہا ہے
کہ رحمان نے اپنے محبوب کو رات کے پردے میں سیر کروائی، مگر خالق نے عبد ہی کے ساتھ بے کا اضافہ کر کے پتہ نہیں کائنات کو ایک میسج دیا ہے۔ میں نے بارگاہ الہی میں بندہ ہونے کی حد میں سجدہ ریز ہو کے سوال کیا، میں نے کہا میرے مالک، میرے خالق کل شیء قدیر ہے، کائنات میں تو نے جو چیز بھی خلق کی ہے اس چیز کے ہونے کا کوئی مقصد ہے، اس چیز کے پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے، یعنی اگر کہیں کوئی پتا بنایا تو پتے کے ہونے کا مقصد ہے، اگر کہیں کوئی شجر بنایا تو شجر کے ہونے کا مقصد ہے، اگر کہیں کوئی پتھر بنایا تو پتھر کے ہونے کا مقصد ہے۔ بتا تو صحیح پوری کائنات میں پتے کو رکھنے کا بھی کوئی مقصد ہے؟ تو اس آیت میں نے جو حرف بے کا اضافہ کیا ہے، مالک بتا تو صحیح اس بے کے اضافے کا مطلب کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے، کائنات کو بتانا کیا ہے؟ آواز قدرت آتی ہے، اگر حرف نہ ہوتا بات تب بھی مکمل تھی، پیغام تب بھی مکمل تھا، مگر عبد ہی سے پہلے بے کا حرف رکھ کے میں کائنات کو بتانا چاہتا ہوں کہ شب معراج عرشوں کی سیر کرنے اکیلا عبد نہیں گیا، اکیلا محمد نہیں گیا، اکیلا مصطفیٰ نہیں گیا، بلکہ عبد کے ساتھ بے والا نقطہ بھی معراج میں گیا تھا۔ یہ ہاتھ سلامت رہیں، آل محمد آپ سلامت رہیں۔ یکلوار حیدری، اکیلا مصطفیٰ نہیں گیا، علی مرتضی شاہ جی مصطفیٰ نہیں گیا، اکیلا عبد نہیں گیا، کہ بے کا نقطہ بھی اب جو ماں کی جھولی سے ذکر علی سننے لگا ہے، میرے سامنے پڑھے لکھے چہرے تشریف فرمائیں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ بے والا نقطہ فرماتے ہیں انا الذی نقطۃ تحت الباء، میں ہی وہ نقطہ ہوں۔ اب توجہ چاہوں گا، اگر قرآن کی آیات پہ غور کیا جائے تو قرآن میں ایسے ایسے راز پوشیدہ ہے کہ بندے کو کسی غیر کے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اتنے پیارے انداز میں خالق آیہ معراج کو نازل کیا ہے، اور لطف دیکھیے، الفاظ کی ترتیب دیکھیے۔ جب خالق نے بے کا حرف رکھا تو اسے عبد کے بعد نہیں رکھا، جو بندہ جاگ رہا ہے اسے عبد کے بعد نہیں رکھا، بے کو عبد سے پہلے رکھا۔ گویا معلوم ہوا خالق سمجھانا چاہتا ہے کہ جس طرح سے آیت کی ترتیب ہے سفر کی ترتیب بھی یہی ہے، عبد کا لفظ بعد میں ہے، بے کا حرف پہلے ہے، یعنی خالق بتانا یہ چاہتا ہے کہ جس طرح عبد سے پہلے آیت میں بے کو اتار دیا، اسی طرح سفر معراج میں عبد بعد میں گیا، بے والا نقطہ پردے کے پیچھے پہلے پہنچا ہوا تھا۔ سلامت و آباد و شاد رہیں۔ یہ بے کا نقطہ حجاب وحدت کے اندر پہلے پہنچا ہوا۔ اب آئیے مالک سے پوچھتے ہیں، میرے خالق یہ جو تو نے معراج اپنے نبی کو کر فقط گفتگو تھی، فقط ملاقات، یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ تک؟ اگر تو تھی فقط ملاقات کے لیے، فقط گفتگو کے لیے، تو کل شیء قدیر ہے، اگر کلام سکتا ہے، اگر جب تو پھر اپنے محبوب سے مدینہ میں بھی ملاقات کر سکتا، کلام کر سکتا ہے، اپنے محبوب کو ارمایا کیوں؟ آواز قدرت آتی ہے اسی آیت کے اگلے جملے، تمہیں معراج کے سفر کا مقصد سمجھا جائے گا۔ تو آیت مسجد حرام سے بلایا،
میں نشانی کو، وہ ہے اللہ کی نشانی۔ اب جو بندہ بیدار بیٹھے وہ حوالے کرنا چاہتا ہوں، اور نبی پہلے آسمان میرے نبی نے دوسرا آسمان چوتھا آسمان فقط اکیلا تو نہیں دیکھا، چوتھے آسمان پہ بیت المعمور کھڑے ہو کے میرے نبی سے حضرت عیسیٰ نے علی کی آیت والی بھائی علماء معمول کے قریب تمام تر انبیاء اکٹھے ہو کے حضرت ابراہیم کے پاس آئے، کہنے لگے آپ جد انبیاء ہیں، آپ حضور سے کہیے کہ 1,24,000 انبیاء ایک مرتبہ بیت المعمور کے قریب کھڑے ہو کے ایک مرتبہ نماز تو پڑھا جائے، تو حضور نے کہا نماز سے پہلے ہوتی ہے آزان، کتابوں کی حضرت سے آزان پڑھائے اور آزان کہنا شروع کی، 4 مرتبہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، جب یہاں پہنچے تو ایک مرتبہ اور یا رسول اللہ جب آپ کسے اپنا جانشین کسے بنایا، مشتاق کے اقرار کے بعد بنایا۔ حضرت عیسیٰ نے میرے نبی کے حکم سے آزان کی تو وہ بھی اللہ کی آیت ہے۔ اب توجہ چاہو، حضور نے انبیاء کو نماز پڑھانے کے وہ بھی اللہ کی آیت نے اعلان کر دیا کہ میرے نبی نے حجاب وحدت کے قریب اللہ کی سب سے بڑی آیت دیکھی، تو آئیے کائنات میں پوچھیں تو صحیح کہ وہ بڑی آیت تھی کون؟ تو کسی کا جملہ پوری ذمہ داری کے ساتھ منبر کوفہ پہ بیٹھ کے تیرا اور میرا مرشد علی ابن ابی طالب اپنے سینہ اطہر پہ ہاتھ مار کے فرماتے ہیں، لوگوں مجھے پہچانو، ما للہ آیت اکبر منی، فرمایا اللہ کی سب سے بڑی آیت میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ کہ اللہ کی سب سے بڑی آیت میں علی ابن ابی طالب ہوں، اللہ کی سب سے بڑی آیت، یعنی علی ہے آیت کبریٰ۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ علی ہے آیت کبریٰ، علی ہے اللہ کی سب سے بڑی آیت، یعنی خالق کے قرآن سے فرمان سے ثابت ہوا کہ جس آیت کبریٰ کو حضور نے دیکھا وہ آیت کبریٰ تیرا اور میرا مولا علی تھا۔ کون ہے وہ ہستی؟ کون ہے وہ ہستی؟ کون ہے وہ ہستی؟ درج بلندوں استاد وحید علامہ منار عباس کے وہ فرمایا کرتے تھے، اپنے پیر کا نام آہستہ وہ لیتا ہے جس کا پیر کسی میدان سے بھاگ گیا ہو۔ سلام
بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ سلامت و آباد و شاد رہیں۔ علی ہے اللہ کی سب سے بڑی آیت۔ اب اس پیر محل کے مرکزی امام بارگاہ میں اس پورے پنڈا سے نقوی ایک فیصلہ کروانا چاہتا ہے۔ بھائی کوئی بندہ اپنے گھر میں بیٹھے 5 وقت اس نے مسجد سے آذان کی آواز سنی، جب آذان سنی چاہے شیعہ تھا، چاہے اہل سنت تھا، چاہے دیوبند تھا، چاہے بریلوی تھا، کوئی بھی تھا، اس نے سنی آذان کی آواز سن کے یا تو مسجد چلا گیا یا اپنے گھر میں مصلی عبادت بچھایا۔ مصلی عبادت پہ آ کے اس نے کیا کیا؟ تکبیرۃ الاحرام کہی، اس کے بعد اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز نہیں پڑھی مشکل گل آ گئی، سلامت رہے۔ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میرا سوال ہے، فیصلہ آپ اگر چہروں سے کروانا کہ یہ جو بسم اللہ کی تلاوت کی ہے، یہ بسم اللہ دراصل ہے کیا؟ یہ بسم اللہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت۔ کیا ہے جی؟ قرآن کی آیت۔ پوری مجلس بھول جانا اس مجلس کا یہ جملہ یاد رکھنا، توجہ چاہوں گا۔ بسم اللہ پڑھی، یہ ہے قرآن کی آیت۔ قرآن کی آیت ہے تو قرآن ہے اللہ کا کلام، قرآن ہے رحمان کا کلام، تو پتہ چلا فقط قرآن کی آیت نہ ہوئی، یہ ہوئی اللہ کی آیت۔ کیا ہے جی؟ کیا ہے جی؟ پچھلے بندے بول پڑے کیا ہے جی؟ اللہ کی آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، یہ ہے اللہ کی آیت، بڑی نہیں ہے، چھوٹی آیت ہے، کیونکہ آیت کبریٰ ابھی بتا چکا نا۔ آیت کبریٰ کون ہے؟ تیرا میرا مولا علی ہے نا۔ یہ ہے قرآن اور رحمان کی چھوٹی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نمازی مصلی عبادت پہ آ گیا، تکبیرۃ الاحرام کہہ کے اس نے اللہ کی آیتوں پر شروع کیا، اس نے جناب پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہے اللہ کی آیت۔ اس نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی ہے اللہ کی آیت۔ اس نے پڑھا الرحمن الرحیم، یہ بھی ہے اللہ کی آیت۔ اس نے پڑھا مالک یوم الدین، یہ بھی ہے اللہ کی آیت۔ اس نے پڑھا اہدنا الصراط المستقیم، یہ بھی ہے اللہ کی آیت۔ اس نے آیتوں کی تلاوت شروع کی، اس نے قل هو اللہ احد پڑھی تو یہ بھی ہے اللہ کی آیت۔ اس نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھی تو یہ بھی ہے اللہ کی آیت۔ اس نے انا اعطیناک الکوثر پڑھی تو یہ بھی ہے اللہ کی آیت۔ لے آؤ قرآن، اس میں سے لے کر نجف اشرف کے علماء تک، نجف سے لے کر سرزمین مکہ کے علماء تک، ہر بندے کے سر پہ قرآن رکھ کے ایک سوال سلیم حیدر نقوی پوچھنا چاہتا ہے کہ یہ جو بندہ مصلی عبادت پہ کھڑا ہے، اپنی نماز میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کر رہا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے، سورۃ اخلاص پڑھ رہا ہے، سورہ کوثر پڑھ رہا ہے، سورہ قدر پڑھ رہا ہے، یہ جو اللہ کی آیتیں تلاوت کر رہا ہے، تو فاتحہ کا پڑھنا اللہ کی طرف سے آخر مقام کیا ہے، آخر حیثیت کیا ہے کہ سورۃ فاتحہ کو آیا مستحب سمجھ کے پڑھا یا واجب سمجھ کے پڑھا؟ تو تمام تر علماء نے یکجا ہو کے جواب دیا کہ سورۃ فاتحہ کا پڑھنا نماز کے درمیان شیعہ کے لیے بھی واجب ہے، اہل سنت کے لیے بھی واجب ہے، دیوبند کے لیے بھی واجب ہے، بریلوی کے لیے بھی واجب ہے۔ اور سورہ فاتحہ میں ہیں اللہ کی آیتیں، بڑی آیتیں نہیں ہیں، یہ ہیں چھوٹی آیتیں۔ جو بندہ بیدار ہے، جس کے دل میں ولایت علی کا سمندر جوش مار رہا ہے، جملہ وصول کیجئے گا، یہ ہیں اللہ کی آیتیں۔ تمام علماء کا فیصلہ کہ سورۃ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا ہے واجب۔ میں کہتا ہوں بھئی کیسے سمجھاؤں اس دنیا کو کہ یہ اللہ کی چھوٹی چھوٹی آیتیں نماز میں پڑھنا واجب ہے، اور علی ہے اللہ کی سب سے بڑی آیت۔ جب چھوٹی آیت واجب ہے تو بڑی آیت کے ذکر سے نماز واجب کیوں ہو جاتی؟ سلامت و آباد و شاد رہیں، یہ ہاتھ سلامت رہیں، یک زبان ہاتھ بلند کریں پورے کلیجے کی طاقت سے، آخری آدمی تک ہاتھ بلند کریں، یک زبان مل کے بولے علی حق
سے عالم سلامت و آباد شاہ آل محمد آپ کو سلامت رکھیں. جو بندے بیدار بیٹھے ہیں یہ ہیں اللہ کی چھوٹی آیتیں جن کا پڑھنا نماز میں واجب. اچھا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ جو سورہ فاتحہ، بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ یہ جو سورہ فاتحہ نماز میں واجب سمجھ، قرآن میں فقط سورہ فاتحہ تو نہیں ہے، قرآن کی سورتیں کتنی ہیں؟ سلامت رہیں 114. مالک یہ پیر محل کے مومنین و مومنات مل کے مجھ حقیر کی زبانی سوال کرنا چاہتے ہیں. آیتیں 114، سورتیں 114، آخر نماز میں ایک سورت کا پڑھنا واجب کیوں کیا؟ رتبہ تو سب کا برابر ہے. سورہ کوثر بھی قرآن ہے، سورہ ناس بھی قرآن ہے، سورہ قدر بھی قرآن ہے، سورہ اخلاص بھی قرآن ہے. جو ایک سورت یا ایک آیت کا انکار کرے وہ کافر ہے. مالک آخر وجہ کیا ہے کہ تو نے نماز میں سورہ کوثر کا پڑھنا واجب نہیں کیا؟ تو نے نماز میں سورہ قدر کا پڑھنا واجب نہیں کیا. مالک تو نے نماز میں سورہ فلق کا پڑھنا واجب نہیں کیا. سورہ اخلاص جس میں خالصتاً توحید کا ذکر ہے اس کا پڑھنا واجب نہیں کیا. مگر سورۃ فاتحہ اگر نہ پڑھی جائے تو نماز قبول نہیں، نماز مکمل نہیں. اس کا پڑھنا نماز میں واجب ہے. یہ تمام تر علماء کا متفقہ فیصلہ، علماء اہل سنت بھی متفق ہیں، علماء اہل تشیع بھی متفق ہیں. ہر بندہ متفق ہے کہ نماز چاہے شیعہ پڑھ رہا ہے، نماز چاہے اہل سنت پڑھ رہا ہے، نماز چاہے دیوبند پڑھ رہا ہے، نماز چاہے بریلوی مکتب کا بندہ پڑھ رہا ہے، ہر بندے پہ واجب ہے کہ وہ واجب سمجھ کے اپنی نماز میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرے. میں نے کہا مالک سورت تو باقی بھی قرآن میں ہے، 113 سورتوں کا پڑھنا واجب نہیں، فاتحہ کا پڑھنا واجب کیوں ہے؟ جو مجھے جواب مالک کی بارگاہ سے ملا، فرمایا نبی سے پوچھ لے. میں نے پیغمبر اعظم سے سوال کیا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے سورت فاتحہ کا پڑھنا نماز میں واجب کیوں ہے؟ اور کہیں سے جواب نہ ملا. 18 غدیر خم پالانوں کا منبر میرے نبی نے جب تیرے اور میرے مرشد علی کو من کنت مولا ہو فرمایا تھا، اس خطبہ غدیر میں تیرے اور میرے نبی کا فرمان موجود ہے. 8 گھنٹے دھوپ میں کھڑے ہو کے علی کی عظمت بتاتے بتاتے پیغمبر اعظم مسکرا کے فرما رہے ہیں لوگوں یاد رکھنا نزلت فاتحہ فی فضلی و فضل علی ابن ابی طالب. فرمایا یاد رکھنا نماز میں فاتحہ کا پڑھنا واجب اس لیے ہے کیونکہ فاتحہ میں اللہ نے مجھ مصطفیٰ اور میرے بھائی مرتضیٰ کا قصیدہ نازل کر دیا ہے. یہ ہاتھ سلامت رہیں جو فرض ہو گئے. کیونکہ سورۃ فاتحہ میں آگے کیا بات ہے؟ سلامت رہیں. سورۃ فاتحہ ہے، نبی ارشاد فرما رہا ہے. یہ عالمین مبارک پہ میرا ہاتھ ہے، اگر میں جملہ غلط پڑھوں مجھے علی اگلا سانس نہ لینے دے. توجہ چاہوں گا، میرے نبی نے فرمایا سورۃ فاتحہ مجھ مصطفیٰ اور میرے بھائی مرتضیٰ کے فضائل میں نازل ہوئی. یعنی اللہ نے فاتحہ کا پڑھنا واجب اس لیے قرار دیا کیونکہ فاتحہ علی کی فضیلت میں ہے. اب نماز چاہے شیعہ پڑھے، اب نماز چاہے دیوبند پڑھے، وہ علی کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، وہ علی سے محبت کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، نہ چاہتے ہوئے بھی فاتحہ تو پڑھنی پڑے گی، فاتحہ کی تلاوت تو کرنی پڑے گی. یعنی اللہ نے اپنا امر اس کائنات سے زبردستی منوا لیا ہے کہ نماز میں آتے ہی تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد بات ہی علی کے فضائل سے شروع ہوتی ہے. بات شروع ہی علی کے فضائل سے ہوتی ہے. فرمایا فاتحہ کو اللہ نے ہمارے نازل کیا.
اس لیے فاتحہ کا پڑھنا واجب قرار دیا۔ آپ توجہ چاہوں گا، حضور چلے معراج پہ اور خالق فرما رہے میں نے اپنی آیتیں دکھائیں، سب سے آیتیں، بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ ساری چھوٹی آیتیں دکھائیں۔ اب جب یہ سارا سفر اپنے منزل مقصود پہ پہنچا، حضور سید عالم حجاب وحدت کے قریب ہو گئے، تو کیا جملہ ہے؟ جب اندر سے آواز آئی اور پیغمبر نے لہجہ سنا، تھک گئے ہیں میرے خیال سے آپ، پیغمبر نے بولتے ہوئے کا لہجہ سنا تو کیا جملہ ہے؟ تمام تر کتب کی ذمہ داری سے مکتب آل محمد کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر کتاب میں جہاں جہاں حدیث معراج لکھی ہے جملہ ملے گا۔ پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا الہی انت تخاطبنی ام علی، یہ تو بول رہا ہے یا علی بول رہا ہے؟ اس ذات کو سلام ہے جو اس جملے پہ بلند ہو گیا ہے، یہ تو بول رہا ہے یا علی بول رہا ہے؟ یعنی حضور کا یہ جملہ ارشاد فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے ابھی پہچانا نہیں، ابھی دیکھا نہیں، فقط آواز سنی ہے، ابھی دیکھا نہیں، ابھی پہچانا نہیں، فقط آواز سنی ہے۔ اب آئیے ایک منظر مجھے اور دکھانا ہے آپ کو کہ یہاں تو معراج ہے، حجاب وحدت ہے، حجاب وحدت کے اندر سے آتی ہوئی آواز کو حضور نے آواز پہچانی، خوشبو محسوس کی، مگر پہچانا نہیں، مگر دیکھا نہیں۔ اب ایک منظر اور، میں نام لوں گا تو ہر بندہ میری بات پہ پہنچ جائے گا۔ ہر جمعرات کو اپنے گھر میں آپ پڑھتے ہیں حدیث قصا۔ حدیث قصا کے لیے جملے کیا ہیں کہ جب حضور سرور دو عالم گھر میں آئے، کہا ایتینی بالکساء الیمانی، میری بیٹی مجھے اپنی یمنی چادر اڑھا دے۔ بی بی نے اپنی چادر اپنے بابا پہ اڑھا دی۔ اب توجہ چاہوں گا، حضور ہیں چادر کے نیچے۔ اب پوری حدیث قصا کی ذمہ داری سے امام حسین آئے، قریب آ کے اماں جان کو سلام کیا اور جملہ کیا فرمایا؟ انی اشم عندک رائحتن کرائحت جدی رسول اللہ، اماں جان میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ جسے یہ جملہ سمجھ آ گیا انشاءاللہ آپ مجھے دعا دیں گے مصلی عبادت پہ بھی، اگر جملہ میں نے آج اس مجلس میں سمجھا لیا تو۔ فرمایا مجھے نانا جان کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب خوشبو آ رہی ہے کا مطلب یہ ہے کہ نانا کی خوشبو آ رہی ہے مگر نانا نظر نہیں آ رہے۔ حسین امام ہے اور امام کا رتبہ مکتب آل محمد میں یہ ہے کہ امام کا مقام یہ ہے، صفات امام یہ ہے کہ پوری کائنات کو امام ایسا ہے۔ اب توجہ گا، حسین امام ہو کے اماں کی چادر سے باہر کھڑے ہو کے پوچھ رہے اماں جان نانا کہاں ہے؟ خوشبو تو آ رہی ہے مگر نظر نہیں آ رہے۔ امام حسن بادشاہ تشریف لائے تو قریب آ کے کہا اماں جان مجھے بھی خوشبو آ رہی ہے مگر نانا جان نظر نہیں آ رہے۔ کائنات کا مشکل کشا بادشاہ ناصر الانبیاء یاسر الدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب گھر کے اندر تشریف لائے تو آ کے پوچھا سیدہ مجھے آپ کے بابا جان کی خوشبو آ رہی ہے مگر حضور نظر نہیں آ رہے۔ یعنی حدیث قصا نے ایک بات سمجھا دی کہ جب نبوت چادر سیدہ کے نیچے ہو تو کائنات کو ایسے دیکھتی ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے، انہیں بھی
نبی نظر نہیں آ سکے، انہیں بھی مصطفیٰ نظر نہیں آئے، اور فرماتے رہے کہ خوشبو آ رہی ہے۔ پتہ چلا چادر تطہیر کے نیچے نبی تھا تو نہ علی دیکھ سکے، نہ حسن دیکھ سکے، نہ حسین دیکھ سکے۔ اب آئیے حدیث معراج کی طرف۔ معراج پہ جا کے حجاب وحدت کے پیچھے علی ہے، باہر تیرا اور میرا نبی ہے۔ نبی فرما رہے ہیں میرے مالک یہ تو بول رہا ہے یا علی بول رہا ہے؟ پتہ چلا حضور نے آواز تو سنی مگر علی کو دیکھ نہ سکے، آواز تو سنی مگر علی کو دیکھ نہ سکے۔ مدینہ میں حویلی تطہیر میں نبی چادر سیدہ کے نیچے ہے تو حسن حسین علی نہ دیکھ سکے، علی حجاب وحدت کے پیچھے ہے تو نبی نہ دیکھ سکے۔ پتہ چلا ان دو جملوں سے ایک بات سمجھ آتی ہے، یا تو حجاب وحدت چادر تطہیر سے بنا تھا یا چادر تطہیر حجاب الہی سے بنی تھی۔ یہ ہاتھ سلامت رہے جو جناب سیدہ کی رضا کو سلام کر رہے ہیں۔ یہ مقام ہے چادر جناب سیدہ کا کہ یا تو حجاب وحدت اس چادر سے بنا ہے یا یہ چادر حجاب وحدت سے بنی ہے۔ آپ توجہ چاہوں گا جو بیدار بیٹھے، حضور پہنچے، جب گئے تو تاریخ کہتی ہے کہ ہزاروں راز کی باتیں ہوئیں۔ تھک تو نہیں گئے؟ ہزاروں راز کی باتیں ہوئیں، اور ان راز کی باتوں میں سے ایک بات میرے نبی نے آ کے بتائی۔ کہا جب بھی میں معراج پہ گیا، چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، اگلے بندوں صلوات پڑھی ہے، پیچھے والے مفت سن رہے ہیں، ذرا مل کے باواز بلند تلاوت کریں صلوات کی۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا، بھائی جان چھٹے امام سے پوچھا گیا میرے مولا آپ یہ بتائیے حضور کو کتنی معراجیں ہوئیں؟ راز کی بات بتانے لگا ہوں، حضور کو کتنی معراجیں ہوئیں؟ فرمایا ایک دو معراج نہیں ہوئی، حضور کو 20 و 100، حضور کو 120 معراجیں ہوئیں۔ کیمرے کی موجودگی میں سلیم حیدر نقوی مکتب آل محمد کی سینکڑوں کتابیں کہو کسی منبر پہ پیر محل کے مرکزی امام بارگاہ میں دکھانے کے لیے تیار ہے۔ تیرے میرے چھٹے آقا کا فرمان نہ ہو میری گردن حاضر میرا گریبان حاضر، آج کے بعد منبر پہ آنا چھوڑ دوں گا۔ اگر نبی کے فرمان کے بعد چھٹے مولا کے فرمان کے بعد کوئی بندہ شک ہے اس کی اپنی مرضی کی بات ہے۔ حضور کو فرمایا 120 معراجیں ہوئی، فرمایا ہر معراج میں الا وقد اوصلہ النبی بولایت علی بن ابی طالب والائمۃ من ولی اکثر مما ہو اوصاہ من الفرائض۔ فرمایا جب پہلی مرتبہ گئے، دوسری مرتبہ گئے، سینکڑوں یا 120ویں مرتبہ گئے، اللہ نے کے قریب ابھی کے بھائی میرے مرشد تیرے میں عالمین کو حجاب کے قریب تھا کہ میرے مالک نے فرمایا کیا الا وقد اوصلہ النبی بولایت علی بن ابی طالب۔ فرمایا پردے کے قریب بٹھا کے اللہ نے اپنے نبی کو علی کی ولایت کی وصیت کر دی تھی، علی کی ولایت کی وصیت کر دی تھی۔ بھائی وصیت ہوتی کیا ہے؟ وصیت کہتے کسے ہیں؟ ہم دنیا سے جا رہے ہیں، جب آخری سانسیں ہیں یا زندگی میں کبھی اس نے بیٹے کو بلایا کہا میں یہ وصیت کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ وصیت کر رہا ہوں۔ اب یہ بتائیے باپ چلا گیا، بیٹے کے لیے کیا حکم ہے؟ اس وصیت پہ عمل کرنا واجب، اس وصیت پہ عمل کرنا واجب۔ پیر محل والوں میں نے ایک فیصلہ پہلے آپ سے کروایا، ایک فیصلہ میرا اور کر دو تاکہ مشکل آسان ہو جائے، ہر بندے کے ذہن تک ولایت علی کا مقام اور معیار پہنچ جائے۔ حدیث معراج میں میرا چھٹا معصوم ارشاد فرما رہے اللہ نے حجاب وحدت کے قریب بلا کے اپنے نبی سے فرمایا کہ میں تجھے
ولایت علی کی وصیت کرتا ہوں، کوئی مولوی مر جائے، کوئی بندہ مر جائے، کوئی بندہ دنیا سے جاتے جاتے اپنے بچوں کو وصیت کر جائے، تمام تر علماء اسلام کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں کہ اس کی کہی ہوئی بات پہ عمل کرنا واجب ہے، کیونکہ وہ وصیت کر گیا ہے، کیونکہ وہ وصیت کر گیا ہے۔ بندے کی وصیت پہ عمل کرنا واجب ہے۔ میں کہتا ہوں تیری عقل کہاں گئی ہے کہ جب آدم کا کوئی عام بیٹا وصیت کرے اس پہ عمل کرنا واجب ہے۔ نبی نے معراج نبی کو اللہ نے علی کی ولایت کی وصیت کی ہے۔ جب بندہ وصیت کرے تو وہ واجب ہے، جس کی اللہ وصیت کرے وہ باطل کیسے ہو گئی ہے؟ جس کی وصیت میرا مالک کر رہا ہے۔ جس کی وصیت تیرا اور میرا خالق کر رہا ہے۔ بھائی جان نے نعرہ ولایت لگوائے، آدھے بندے نے علی ولی اللہ کہا ہے، آدھے بندوں نے علی ولی اللہ نہیں کہا۔ میرے نبی کی حدیث سن لیجئے، فرمایا من قرأ مرتن لا الہ الا اللہ، جو مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہونے لگ جاتا ہے۔ ومن قرأ مرتن محمد الرسول اللہ، جب ایک مرتبہ کوئی بندہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے، اللہ اس کو مسکرا کے دیکھتا ہے اور اپنی تمام تر رحمتیں اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ فرمایا ومن قال مرتن علی ولی اللہ اغفر لہ من الذنوب کلہ کبیرتن او صغیرتن، فرمایا جو بندہ بھی ایک مرتبہ علی ولی اللہ کہتا ہے، اللہ اس کے تمام تر گناہ مٹا دیتا ہے، چاہے صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو، تمام تر گناہ مٹ جاتے ہیں، تمام تر گناہ مٹ جاتے ہیں۔ جو بندہ توجہ میں بیٹھے آخری آدمی تک توجہ چاہتے ہوئے جملہ وصول کر لیجئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جو بھی ایک مرتبہ علی اللہ کہے، اللہ اس کے اگلے پچھلے بڑے چھوٹے تمام گناہ مٹا دیتا ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ بازار میں کہے اور چوک پہ نہ کہے۔ جس بندے کو میری بات سمجھ آ رہی ہے وہ میرے ساتھ بولے۔ حضور نے کہا جہاں بھی کہے، جو بھی علی ولی اللہ کہے، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف، بڑے چھوٹے گناہ معاف۔ یعنی حضور فرما رہے ہیں اگر کوئی بندہ گھر میں علی ولی اللہ کہے تو بھی اگر کوئی بازار میں علی ولی اللہ کہے تو بھی گناہ معاف، اگر کوئی امام بارگاہ میں علی ولی اللہ کہے تو بھی گناہ معاف، اگر کوئی مسجد میں علی ولی اللہ کہے تو بھی گناہ معاف، اگر کوئی کلمے میں علی ولی اللہ کہے تو بھی گناہ معاف، اگر کوئی آذان میں کہے تو بھی گناہ معاف، اگر کوئی نماز میں کہے تو بھی گناہ معاف۔ جہاں کہو جہاں بھی علی ولی اللہ کہو، میرا نبی فرما رہا ہے گناہ معاف۔ اللہ نے ولایت علی کی وصیت کی، آخری جملہ فضیلت کا توجہ چاہوں گا۔ اللہ نے ولایت علی کی وصیت کی، راز کی باتیں ہوئیں، میرے نبی چل دیے۔ توجہ ہے؟ تھک تو نہیں گئے؟ اللہ نے وصیت کی، راز کی باتیں ہوئیں اور چلنے لگے۔ حضور نے پہلا قدم جب واپسی کے لیے عرش الہی پہ اٹھایا، کتاب کا نام ہے معراج پیامبر، فارسی زبان کی کتاب ہے، ایران کے عالم ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے۔ کیمرے کی موجودگی میں آپ توجہ چاہوں گا، معراج پیامبر کتاب کا نام۔ اس میں لکھنے والا لکھ رہا ہے، معصوم سے پوچھا گیا مولا حضور جب آنے لگے تو وقت آخر بھی کوئی بات ہوئی؟ کہاں؟ جب آخری قدم جب پہنچے حجاب وحدت کے قریب بیٹھے باتیں ہوئیں، جب واپس آنے لگے تو پہلا قدم جب واپسی کے لیے اٹھا تو حضور کے ذہن میں خیال آیا کہ جب میں مدینے میں اصحاب کے گھر دعوت پہ جاتا تھا تو دعوت کھا لینے کے بعد، ساری باتیں کر لینے کے بعد جب ان کے گھر سے اٹھ کے چلنے
تک وہ مجھے پہنچانے آتے، دروازے پہ کھڑے ہو کے میرے اصحاب مجھے خدا حافظ کہتے تھے. جس تک میری بات پہنچ رہی ہے، فرمایا میرے اصحاب مجھے خدا حافظ کہتے تھے، میں انہیں خدا حافظ کہتا تھا. میرے اصحاب مجھے اللہ حافظ کہتے تھے، میں اپنے اصحاب کو اللہ حافظ کہتا تھا. آج جب اس سے ملنے کے لیے آیا ہوں اور اب جا رہا ہوں واپس، تو چونکہ وہ اللہ ہے. جس تک میری بات پہنچ رہی ہے توجہ سے سنیے گا. میں نے پہلے کتاب کا حوالہ دیا، کتاب کا نام معراج ایران سے چھپی ہوئی کتاب ہے. ایران کے عابدین لکھتے ہیں سوچا ملنے آیا ہوں اللہ سے، تو اللہ کو اللہ حافظ کیسے کہوں، کیونکہ اور کوئی اللہ تو ہے نہیں، اور کوئی خدا تو ہے نہیں. خدا کو خدا حافظ کیسے کہوں، اللہ کو اللہ حافظ کیسے کہوں. پوچھا گیا مولا پھر کہا کیا تھا؟ یہ سوچتے ہوئے نبی نے قدم بڑھایا یا پردے سے آواز آئی، میرا نبی یہ سوچ رہا ہے نا کہ اللہ حافظ کیسے کہوں، تو اللہ کو اللہ حافظ تو نہیں کہہ سکتا. بس آج کے بعد یہ یاد رکھنا، تو مجھے یا علی مدد کہہ دے، میں تجھے یا علی مدد کہہ دے گا. سلامت و آباد و شاد رہیں. آل محمد آپ کو سلامت. تجھے یا علی مدد کہہ دے، میں تجھے یا علی مدد کہہ دے. اتنی عظمتوں اور اتنی برکتوں والا علی ابن ابی طالب. آج کی مجلس حسین کے چہلوں کی مجلس ہے، مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں، غریب سے غریب بندہ جائے چہلم ہوتا ہے 40 دن کے بعد. اتنا بڑا غریب ہے بطول کا بیٹا جس کا چہلم 1 سال کے بعد کیا گیا. آزاداران میں کوئی بندہ غریب ہو نا اور اللہ نہ کرے دنیا چلا جائے، پھر اس کی گل خانی، اس کا چہلم، اس کے گھر میں کون ہوتا ہے؟ بیٹے. باپ مر جائے بیٹے کریں گے، بیٹے کل خانی کریں گے. اللہ نہ کہ اگر بیٹے نہ ہوں پھر بھائی آگے وہ کہیں گے اپنے بھائی چہلم کرتے ہیں. اللہ نہ کرے بدقسمتی سے بھائی بھی نہ ہو، تو جب والی رات کی ہے نا تو بہنیں اپنے بہنوں کو لگا دیں، بچوں کو ساتھ لے کے اپنے بھائی آ جاتی مٹی بیٹھے ہیں، غریب ہیں، بھائی مر گیا. دنیا والے یہ نہ کہیں انہوں نے بھائی کا چہلم نہیں کروایا. ایک دوسرے کے کانوں سے زیور اتار لیتی ہیں، زیور پڑھا کے کہتی ہیں تم اپنے زیور دے دو، میں اپنے دیتی ہوں. ہم اپنے غریب بھائی کا چہر والے عزاداروں غریب سے غریب بندہ مر جائے، بہنیں کروا رسول کی قسمت کے بیٹے گل خانی کا وقت تھا، سجاد بند ہویا کا وقت آئی کی بیٹی کبھی اس دربار. جزاکم اللہ جو ہائے کر کے رو رہے ہو غریبوں کے غم میں، ایک مرتبہ ہائے کر دینا میرے مولا کے غم میں. عزاداران مظلوم کربلا یہ وہ غم ہے جس غم میں ٹھنڈی سانس اتارنا، ہائے کر لینا عبادت میں شمار ہوتا ہے. عزاداروں اتنا بڑا ہے بطول کا بیٹا جس کا چہلم پورے 1 سال کے بعد ہوا، مگر بہن نے وعدہ کیا تھا جب جانے لگی تھی نا ہاتھوں میں رسیاں پہنے، جب جانے لگی تھی تو بہن نے وعدہ کیا تھا میرا بھائی میں ہوں تیری بہن، میں رسیوں میں مجبور ہو گئی، میں رسیوں میں پابند ہو گئی، مگر بھائی تجھ سے میرا وعدہ رہ گیا، میں تو تیرا چہلم نہ کر سکی، رہتی دنیا تک وعدہ کر رہی ہوں اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو ہر سال ہر شہر میں تیرا چہلم منائیں گے، اپنے بیٹوں کو بھی لائیں گے، اپنی بیٹیوں کو بھی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ.
جعلکم اللہ من الباقین. آگے توجہ چاہوں گا، غربت کے چند جملے وصول کر لیجئے، چونکہ فضیلت میں نے انتظار میں پڑھی. اب پوری توجہ سے بڑے حوصلے کے ساتھ غریب کے غم کے دو چار جملے وصول کر لیجئے. پورے 1 سال بعد جس کا چہلم ہوا، مجبوری یہ تھی بہنیں ہاتھوں میں رسیاں پہنے، کبھی کسی بازار کبھی کسی دربار. آج کیا دن ہے؟ 24 صفر. 11 محرم سے 24 صفر تک عزاداران مظلوم کربلا آج 1 مہینہ اور 13 دن ہو گئے ہیں. عباس کے بعد علی کی بیٹیاں کبھی کسی کے دروازے پہ چادر مانگتی ہیں، کبھی کسی کے دروازے پہ سوال کرتی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ والا تیری ہائے قبول کرے. کبھی کسی دروازے پہ سوال، کبھی کسی دروازے پہ سوال. اور میرا مسلمان بھائی تو کہتا ہے شیعہ روتے ہیں، آج مائیں بہنیں ساتھ لا کے ہم رونے کے لیے اس لیے رونے کی بات یہی ہے، علی کی بیٹیوں نے اس پر میں سوال تو بہت کیے، مگر بات یہ ہے نبی کے گو تھے وہ چلے اتارتے رہے، امتی چادریں پہناتے رہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. عزادار مظلوم کربلا دیکھا ہوگا آپ نے، شہروں میں محلوں میں میری ماؤں بہن کے بین بتا رہے ہیں علی کی بیٹی کا پڑا ہے اس مجلس پہ، اپنے کے مسائل سننے کے لیے ہے. اور آج جناب برآمد ہو تو ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو پرسہ دے دینا اور ذوالجناح کی بازوؤں کو، ذوالجناح کی لگام کو تھام کے جملہ علی کی بیٹی سے ضرور کہہ دینا کہ علی کی بیٹی کربلا میں ہم نہیں تھے، جو تیرا بھائی اکیلا اتر گیا تھا آج اکیلا نہیں اترے گا، ہم اتارنے کے لیے آ گئے ہیں. مظلوم یہ تقاضۂ فطرت ہے. آج کل تو چونکہ مساجد مسجدوں میں لوگ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں. آج سے کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیے، تب مساجد کم تھی، پھر محلے کے بچے اکٹھے ہو کے کسی ایک گھر میں جاتے تھے جہاں پہ جا کے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے. اور جب قرآن پڑھ لیتے تو بچے امیر کے بھی ہوتے تھے، بچے شہر کے رئیسوں کی بھی ہوتے تھے. قرآن پڑھنے کے بعد بچے گھر جاتے تھے، اپنے استاد سے کہتے تھے اگر آپ کے گھر کا کوئی کام کرنا ہے تو ہم کرتے، اگر آپ کے گھر میں جھاڑو لگانا ہے تو لگا دیتے ہیں. بچی مل کے کہتی ہیں اگر برتن ہیں تو ہم دھو دیتے ہیں. جو بچے اپنے نہیں کرتے وہ قرآن پڑھانے والے کے گھر یا قرآن پڑھانے والی کے گھر جا کے برتن بھی دھوتے تھے، وہ کپڑے بھی دھوتے تھے، وہ جھاڑو بھی لگاتے تھے. یہ تھا قرآن پڑھانے کا اجر، یہ تھا قرآن پڑھانے کا ہدیہ کہ اس نے قرآن پڑھایا، انہوں نے گھر میں کام کیا. پیر محل کے عزاداروں، یہ میں سید تمہارے سامنے جھولی اٹھائے کھڑا ہوں، اگر رونا نہ آئے تو اس جملے پہ ہائے کر دینا، تیرے رولانے کے لیے نہیں، علی کی بیٹی کی وکالت میں جملہ کہنا چاہتا ہوں. عزاداروں تیرے شہر میں اگر بچوں کو کوئی قرآن پڑھائے تو اس کے گھر میں بچے اور بچیاں مفت میں کام کرتے ہیں، تابعداری کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں. عزاداروں جب کوفہ میں آباد تھی علی کی بیٹی، تاریخ کہتی ہے 4000 عورتوں کو علی کی بیٹی نے قرآن پڑھایا تھا، ہر ایک عورت کو قرآن کی تعلیم دی تھی. مگر عباس کے بعد جب اس طرح سے ہاتھوں میں رسیاں پہنے علی کی بیٹی کوفہ کے بازار میں آئی، وہی عورتیں تھی، ہاتھوں میں پتھر تھے، مار کے کہتی تھی مارو اس کا غم گیا. جزاکم اللہ علی کی بیٹی طرف پرسہ قبول فرمائے. وہی عورتیں پتھریں مارتی رہی. عزاداران مظلوم کربلا ایک روایت سن لیجئے، آخری لفظ اور نوکری تمام کر دوں. علی کی بیٹی جب کوفہ کے بازار میں داخل ہوئی ہے، مسلمانوں نے اعلان کیا ہے آج بابا کی شاہی کے بعد پہلی مرتبہ علی کی بیٹی آ رہی ہے. آج ایسا استقبال کر تاریخ کہتی ہے ہاتھوں میں پتھر تھے،
علی کی بیٹی حبدار بھائی اگر ہو سکے تو 2 منٹ رک جائیں، میں ممبر آپ کے لیے ہی چھوڑنا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا میری طرف جو پرسے کے لیے آئے بیٹھے ہو۔ عزادارو علی کی بیٹی کوفہ کے بازار سے گزر رہی تھی، تاریخ کہتی ہے ایک ایسی گلی سے گزری جس گلی میں میری مخدومہ کی ایک شاگرد کا گھر تھا جس کا نام تھا ام حبیبہ۔ تاریخ کہتی ہے ام حبیبہ کی ایک بیٹی ہے 5 سال کی، ماں گھر رہی ہے، بیٹی گھر میں کھیل رہی ہے۔ علی گھر میں آئی، کہتی ہے تبل اور ڈھول بجنے لگے۔ یہ فطرت ہوتی ہے گھر میں بیٹھے ڈھول کی آواز سنے گھر چھوڑ کے باہر آ جاتے ہیں، ادھر سے ڈھول بجا، باغی کا شور بلند ہوا۔ ام حبیبہ کی بیٹی گھر سے باہر دروازہ کھولا، اب پہلے نگاہ مظلوم کربلا گھر پر جس کی پہ ایک طرف اکبر کا خون تھا ایک طرف اصغر کا خون تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا بچے جب خون دیکھ لیں تو ڈر جاتے ہیں۔ عزادار ام حبیبہ کی بیٹی ڈر گئی، ایک مرتبہ ہاتھ آنکھوں پہ رکھ لیے، چاہتی تھی کہ گھر کو جاؤں، ابھی مڑی نہیں تھی کہ کانوں پہ ایک روتی ہوئی بچی کی آواز آئی جو رو کے کہہ رہی تھی سجاد ابھی کتنا بازار باقی ہے، تیری بہن تھک گئی ہے۔ جزاکم اللہ، مولا تیرا ماتم قبول فرمائے، علی کی بیٹی تیرا پرسہ قبول کرے۔ عزاداران مظلوم کربلا بچوں کو بچوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ جب بچی نے بچی کی آواز سنی نا، عزاداروں آنکھوں سے ہاتھ ہٹا لیے، اب ایک مرتبہ سر سے لے کر پیروں تک حسین کی 4 سالہ مظلومہ بیٹی کو دیکھا۔ اب حق تو بنتا تھا کہ بچی کے قریب آ جاتی، مگر یہ بچی ام حبیبہ کی بیٹی قریب نہ آئی، دوڑ کے وہاں آ گئی جہاں ماں بیٹھ کے بلا تشبیہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ عزاداروں ڈری ہوئی بچی، آنکھوں میں آنسو ہیں، سر سے چادر ڈھلی ہوئی ہے۔ ماں کے جب سامنے آئی نا، ماں نے ایک مرتبہ اپنی بیٹی کو دیکھا اور ایک مرتبہ کہا میرے قریب آ جاؤ۔ ماں نے بیٹی کو کہتی ہے میری بیٹی کیا ہے، ابھی تو کھیل رہی تھی، ابھی روتی کیوں ہے؟ رو کے کہتی اماں تو مجھے پیار کر رہی ہے، اماں تو مجھے حوصلہ دے رہی ہے، اماں قرآن بند کر بازار آ، میں تجھے ایک بچی دکھاؤں۔ اماں مجھے لگتا ہے اسے کوئی بڑا مارتا رہا ہے، اماں مجھے لگتا ہے اس کا چھڑانے والا کوئی نہیں تھا، اماں مجھے لگتا ہے اس کا ابا مارا گیا۔ جزاکم اللہ، علی کی بیٹی تیری ہائے قبول فرمائے۔ جو بیٹی نے یہ جملے کہے، ام حبیبہ کہتی ہے نہ میری بیٹی، پھر سے سامنے دربار کا نام نہ لینا، پھر بازار کا نام نہ لینا، تو نہیں جانتی میں علی کی بیٹی کی شاگرد ہوں، میں علی کی بیٹی کی کنیز ہوں، اور علی کی بیٹی کی کنیزیں کبھی بازار نہیں جاتی، کبھی دربار نہیں جاتی۔ کہتی ہے اماں تجھے اس علی کی بیٹی کا واسطہ، اماں تجھے اس قرآن کا واسطہ، ایک مرتبہ میرے ساتھ آ جا۔ عزاداروں ام حبیبہ نے قرآن بند کیا، کہتی ہے میری بیٹی تو نے واسطہ بہت بڑا دے دیا ہے، میں بازار تو نہیں آ سکتی مگر دروازے تک چلتی ہوں۔ عزاداروں جب چلنے لگی نا، کہتی ہے میری بیٹی بتا تو صحیح ان کے چہرے دیکھے تھے وہ کس طرح کے لگتے تھے؟ رو کے کہتی ہے اماں مجھے لگتا ہے وہ بہت پیاسے ہیں، اماں وہ بہت پیاسے ہیں، اماں وہ بہت بھوکے لگ رہے ہیں۔ کہتی ہے میری بیٹی پھر ایسے نہیں جاتے، ہم نے تماشا نہیں دیکھنا، اپنے گھر سے ایک جام پانی کا لے لو۔ جزاکم اللہ، جو ہائے کرو ایک جام پانی کا لے لو، چند روٹیاں اٹھا لو۔ عزاداروں ام حبیبہ نے روٹیاں اٹھائیں، بیٹی نے جام پانی کا لیا، ام حبیبہ بیٹی کو لے کے دروازے پہ آئی۔ اب جو دروازہ کھلا جس نے ماتم کرنا ہے، عزاداروں تقدیر کی ماری علی کی بیٹی کا پہلا قدم اس کے گھر کے سامنے آ گیا۔ جزاکم اللہ، مولا تیری ہائے قبول کرے۔ عزاداران مظلوم کربلا ام حبیبہ نے دروازہ کھولا، نگاہ پڑی علی کی بیٹی پر، یوں بالوں کا پردہ بنایا ہوا تھا، ہاتھ یہاں بندھے ہوئے تھے۔ عزاداروں ام حبیبہ نے پہلا سوال کیا کہ پہلے تو میرا سلام ہو، دوسرا سوال کر مگر پہلی مرتبہ میں تجھے دیکھ رہی ہوں کہ تو مستور ہو کے ہاتھوں میں رسیاں
لائی ہوں، یہ روٹیاں لے لے، یہ پانی لے لے۔ بی بی نے فرمایا ام حبیبہ ایسے نہیں لے سکتی، پہلے روٹیوں کی اجرت مانگ لے، پہلے پانی کی اجرت مانگ لے۔ کہتی ہے وہ بی بی تو کتنی بڑی کریم ہے کہ قید ہو گئی ہے پھر بھی مجھے اجرت دیتی ہے۔ کہتی ہے قیدیوں کے پاس اور تو کچھ نہیں ہوتا، بس ایک کام کر دے، میرے لیے ایک مرتبہ دعا کر دے۔ بی بی نے فرمایا کون سی؟ کہتی ہے دعا مانگ، اس سال میں مدینے جاؤں، مجھے بیٹی کی زیارت ہو جائے۔ عزادارو اب ماتم کر رہے ہو، جملہ سن لینا۔ عزادارو ام حبیبہ کے لفظ ختم ہو، تڑپ گئی علی کی بیٹی، رو کے کہا ام حبیبہ روٹیاں بھی لے جا، پانی بھی لے جا، تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ کہتی ہے بی بی الامان، تیرا لہجہ بتاتا ہے تو نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ بی بی بتا تو صحیح، اگر وہ بی بی میری دعا قبول ہو چکی ہے تو کہاں ہے بی بی؟ کہتی ہے وہ بی بی اس وقت تیرے شہر میں آ گئی ہے، علی کی بیٹی اس وقت تیرے شہر میں آ گئی ہے۔ تڑپ گئی ام حبیبہ، کہتی ہے بی بی تو سچ کہہ رہی ہے، وہ بے شک آ گئی ہوگی، وہ پہلے بھی ایک مرتبہ میرے شہر آئی تھی، مگر بی بی اب اتنا بتا دے، جانتی ہے تو مجھے بتا اس وقت مجھے علی کی بیٹی کہاں ملے گی، اس وقت وہ کہاں ہوگی؟ عزادارو رو پڑی علی کی بیٹی، رو کے کہتی ہے ام حبیبہ اگر تو مان جائے تو اس وقت وہی بی بی تیرے گھر کے سامنے آ گئی ہے، اس وقت وہی بی بی تیرے گھر کے سامنے۔ اب ماتم کرنا عزادارو، ام حبیبہ نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا، پھر ایک مرتبہ بائیں دیکھا۔ کہتی ہے بی بی تیری بات پہ مجھے یقین تو آ رہا، مگر بی بی اب تیری بات پہ مجھے یقین نہیں آتا۔ فرمایا کیوں نہیں آتا؟ کہ تو کہتی ہے وہ میرے سامنے ہے، مگر ماحول تو دیکھ، یہاں تو ڈھول بج رہے ہیں، یہاں تو بدماش ناچ رہے ہیں، یہاں تو سپاہی کھڑے ہیں۔ بی بی وہ مخدومہ اس ماحول میں نہیں آ سکتی، وہ مخدومہ اس ماحول میں نہیں آ سکتی۔ کہا کیوں نہیں آ سکتی؟